تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الرعد آیت نمبر 27 سے 29 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ غرض جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات دیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ اپنی طرف سے نت نئے معجزات کی فرمائش کرتے رہتے تھے، اور جب ان کا کوئی مطالبہ پورا نہ ہوتا تو وہ یہ بات کہتے تھے جو اس آیت میں مذکور ہے اور پیچھے آیت نمبر 7 میں بھی گزری ہے۔ اس کا جواب آگے آیت نمبر 31 میں آ رہا ہے۔ یہاں اس کا جواب دینے کے بجائے یہ فرمایا گیا کہ یہ مطالبات ان کی گمراہی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے، اور ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے ہدایت مانگے اور حق کی طلب رکھتا ہو۔ ایسا شخص ایمان لانے کے بعد اس کے حقوق ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کو اس قسم کے شکوک نہیں ستاتے۔ وہ ہر حال کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ کر اس پر مطمئن رہتا ہے۔ اگر اچھی حالت ہو تو اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کے دور ہونے کی دعا کرتا ہے، اور اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ جب تک یہ تکلیف ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہے، اس لیے مجھے اس سے شکوہ نہیں ہے۔ اس طرح اسے تکلیف کے حالات میں بھی اطمینان قلب نصیب رہتا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی بیماری دور کرنے کے لیے آپریشن کروائے تو آپریشن کی تکلیف کے باوجود اسے یہ اطمینان رہتا ہے کہ یہ عمل عین حکمت کے مطابق ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی بیماری دور کرنے کے لیے آپریشن کروائے تو آپریشن کی تکلیف کے باوجود اسے یہ اطمینان رہتا ہے کہ یہ عمل عین حکمت کے مطابق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔